اپنی زندگی کے ابتدائی سماجی اور سیاسی اثرات کے بارے میں لکھتے ہوئے بپن چندر پال نے امیر خان کے مقدمے کو سب سے اہم واقعہ قرار دیا ہے۔ بپن چندر پال نے لکھا ہے کہ امیر خان کو 1818 کے ضابطہ سوم کے تحت گرفتار کیا گیا اور حراست میں لیا گیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس کی سماعت چیف جسٹس نارمن نے کی۔ وہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ بمبئی ہائی کورٹ بار کے مسٹر اینسٹی امیر خان کی طرف سے مشغول تھے۔ مسٹر اینسٹی کی تقریر جس میں انہوں نے لارڈ میو کو آتش زیر پا ہونے پر مجبور کیا جس کو ہندوستان میں مہاراجا کے مظالم کے طور پر بیان کیا گیا تھا، اس کیس کی کارروائی کے ساتھ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوا تھا۔ یہ پمفلٹ کئی سالوں سے ہماری نئی ہبلوتنی کے صحیفے کی طرح تھا۔ امیر خان کون تھے؟ یقیناً وہ ہماری تاریخ کی نصابی کتابوں سے غائب رہے ہیں اور عوامی یادداشت میں جگہ نہیں بنا سکے۔ اس کے باوجود بپن چندر پال جیسا ایک انقلابی رہنما بطور ایک قوم پرست انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ منمتھ ناتھ گپتا، ایک انقلابی جسے کاکوری سازش کیس میں سزا سنائی گئی تھی، نے امیر خان کے مقدمے اور اس کے نتیجے کو بنگال میں بعد میں آنے والی انقلابی تحریک کا پیش خیمہ قرار دیا۔ پھر یہ امیر خان کون تھے جن کے بارے میں پیشہ ور مورخین کو بھی زیادہ اندازہ نہیں؟ 1857 کے موسم گرما میں ہندوستانیوں نے برطانوی نوآبادیاتی حکومت کو اس پیمانے پر اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ راجاؤں، نوابوں، کسانوں، سپاہیوں اور حتیٰ کہ طوائفوں نے بھی غیر ملکی حکمرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کر لیا تھا۔ اگر انگریزوں کے ہندوستانی ساتھی نہ ہوتے تو ہندوستان 1857 میں آزاد ہو چکا ہوتا۔ برطانوی فوج نوآبادیاتی سلطنت کو بچانے میں کامیاب ہو گئی لیکن وہ ہندوستانی لچک کو شکست نہ دے سکی۔ چند مہینوں میں ہندوستانی دوبارہ لڑنے کے لیے خود کو جمع کر گئے۔ واسودیو بلونت پھٹکے نے مہاراشٹر اور تلنگانہ میں فوجوں کی قیادت کی، کسانوں نے بنگال اور بہار میں نیل کاشت کرنے والوں سے مقابلہ کیا اور وہابیوں، اس وقت کے مسلم انقلابیوں کے لیے ایک عام اصطلاح، نے شمال مغربی سرحدی صوبے اور افغانستان کے قبائل کو اکٹھا کیا۔ برطانوی حکومت نے وہابیوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا۔ کئی لیڈروں کو گرفتار کر کے انڈمان بھیج دیا گیا، پھر بھی تحریک کو دبایا نہیں جا سکا۔ برطانوی پولیس کو امیر خان تک پہنچنے میں تقریباً ایک دہائی لگ گئی۔ کھالوں کے ایک امیر تاجر امیر خان کو 10 جولائی 1869 کو کولکتہ میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ ایک اور سوداگر حشمات خان کو 2 دن بعد گرفتار کیا گیا۔ امیر خان پر برطانوی فوج کے خلاف انقلابی سرگرمیوں کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا الزام تھا۔ انہیں گرفتار کرنے کا حکم براہ راست گورنر جنرل لارڈ میو کی طرف سے آیا تھا۔ امیر نے اس گرفتاری میں ہندوستانیوں کے ساتھ ساتھ عالمی سامعین کے درمیان قوم پرستی کے پیغام کو عام کرنے کا ایک موقع دیکھا۔ انہوں نے ہندوستان میں سب سے مہنگے یورپی وکلا اینسٹی، انگرام اور ایونس کی خدمات حاصل کیں۔ اپنے وکلا کی مدد سے وہ حبس بیجا قرار دینے کے لیے عدالت گئے اور بغیر کسی الزام کے اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا۔ ایک اہم دلیل یہ تھی کہ تاج ہندوستان کی سیاسی طاقت پر غالب آنے کے بعد ہندوستان کے شہری برطانوی رعایا بن جائیں گے اور اس لیے انہیں قانون کے سامنے مساوی حقوق حاصل ہونے چاہئیں۔ اس کیس کی سماعت جسٹس پیکسٹن نارمن نے کی، جو کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس نارمن نے نشاندہی کی کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو مساوی حقوق نہیں دیے۔ انہوں نے کہا کہ دلیل غلط ہے، جو اس مفروغہ پر مبنی ہے کہ انگلینڈ میں جو قوانین نافذ ہیں وہ یہاں بھی قانون ہیں۔ اس نے نوٹ کیا کہ اگر غلامی ہو سکتی ہے تو ریگولیشن سوم جیسا قانون کیوں نہیں بن سکتا۔ 1818 کے بغاوت کرنے والے افراد کی قید کے لیے بھی موجود ہیں۔ یہ غلامی کے مقابلے میں انگریزی قانون کے خلاف بہت کم ہے۔ انگریز اور مقامی عناصر کبھی بھی برابری کی بنیاد پر نہیں تھے۔ عدالت نے ریلیف دینے سے انکار کر دیا اور امیر خان کے وکلا کے دلائل پمفلٹ کی شکل میں شائع کیے گئے جو پورے ہندوستان میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ان وکلا نے انگلستان کے کئی انگریزی اخبارات میں بھی مضامین لکھے تاکہ ہندوستانیوں کے ساتھ ہونے والے مقدمے اور ناانصافی کو عام کیا جا سکے۔ ایک پمفلٹ میں ان کے وکلا نے لکھا کہ لارڈ میو اور ان کی کونسل نے خون، زبان یا قومیت کے امتیاز کے بغیر پورے ہندوستان میں تمام ذاتی آزادیوں کو تباہ کر دیا ہے۔
بپن چندر پال نے بعد میں یاد کیا کہ یہ پمفلٹ ان کی جوانی میں ہندوستانی قوم پرستوں کے بائبل کی طرح تھے۔ اثر زیادہ شدید تھا۔ چند مہینوں میں جسٹس نارمن کو عبداللہ نے قتل کر دیا اور اس کے بعد لارڈ میو کو بھی شیر علی نے انڈمان میں قتل کر دیا۔ لارڈ میو واحد برطانوی گورنر جنرل تھے جنہیں قتل کیا گیا تھا۔ انڈین ڈیلی نیوز کے ایڈیٹر جیمز ولسن نے لکھا ہے کہ لارڈ میو کی حکمرانی لوگوں کے لیے انتہائی جابرانہ ہو گئی تھی اور یہ پورے ملک میں سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک کردار کی بے حسی کا باعث بنی۔ یہ بے چینی کسی طبقے تک محدود نہیں تھی، یہ سب نے محسوس کیا۔ ہندو بے چین اور اداس ہو گئے، مسلمانوں نے اس احساس میں حصہ لیا اور انہیں اس جنونی نظام کی سرگرمی پر اکسانے کے لیے صرف ایک خاص اشتعال کی ضرورت تھی جو اس کے عمل کی غیر یقینی صورتحال اور پرعزم کردار سے خطرناک ہے۔ یہ اشتعال انگیزی لارڈ میو نے امیر خان، حشمداد خان اور دیگر کے خلاف کارروائی میں دی تھی، جس کی تمام انگریزوں نے حق اور انصاف کے تمام انگریز نظریات کے خلاف قرار دیتے ہوئے مذمت کی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ مسٹر نارمن اور لارڈ میو کی موت کا باعث بنی، مصنف کے ذہن میں شک سے بالاتر حقیقت ہے۔ 20 ستمبر 1871 کو عبداللہ نے جسٹس نارمن پر کولکاتہ میں ہائی کورٹ کی سیڑھیوں پر وار کیا۔ دی السٹریٹڈ لندن نیوز نے رپورٹ کیا کہ تاہم یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس جرم کا مقصد نجی انتقام سے ملایا گیا تھا، کیونکہ اس میں ملوث اصل شخص امیر خان کو مسٹر جسٹس نارمنز کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ پٹنہ میں غداری اور سازش کے الزام میں وارنٹ اور اس جج کے فیصلے سے ان کی رہائی کے لیے وکیل کی طرف سے پیش کردہ تحریک کو رد کر دیا گیا۔ چند ماہ بعد 8 فروری 1872 کو انڈمان میں لارڈ میو کو شیر علی نے قتل کر دیا۔ بپن چندر پال نے یاد کیا ہے کہ جسٹس نارمن کا قتل انڈمان میں لارڈ میو کے قتل کے بعد شیر علی نامی ایک قیدی نے کیا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دونوں قتل وہابی رہنما امیر خان کے پیروکاروں کی طرف سے اس کی عمر قید کی سزا کا بدلہ تھے۔ تاہم وہابی مقدمے نے ہمارے برطانوی اقوام کے خلاف ایک نئے احساس سے ہمارے نوزائیدہ بلوچنی کے جذبات کو مضبوط کرنے میں مدد کی۔ منمتھ ناتھ گپتا امیر خان کے مقدمے کی اہمیت کو اس طرح نوٹ کرتے ہیں کہ امیر خان کو 1871 میں 1818 کے ضابطہ سوم کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ وہابیوں نے ایک نامور انگریز بیرسٹر مسٹر اینسٹی آف بمبئی سے معاملہ کیا اور اسے کلکتہ لے گئے تاکہ اس کے خلاف اپیل دائر کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امیر خان قصوروار ہیں تو اس معاملے کا کھلے عام عدالت میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے لارڈ میو کے دور میں دہشت کے دور کا بھی حوالہ دیا۔ ان کے دلائل خالصتاً سیاسی نوعیت کے تھے۔ وہابیوں نے ان کے دلائل کو کتابی شکل میں شائع کیا اور تقسیم کیا۔ اپیل کی سماعت جسٹس نارمن نے کی اور مسٹر اینسٹی کی جانب سے مؤثر ہینڈلنگ کے باوجود اپیل خارج کر دی گئی۔ وہابیوں نے فیصلہ قبول نہیں کیا اور عبداللہ نامی وہابی نے جسٹس نارمن کو چھرا گھونٹ دیا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ عبداللہ کو موت کی سزا سنائی گئی اور مشتعل انگریز افسروں نے اسے مسلم رسومات کے مطابق دفنانے کے بجائے پھانسی کے بعد جلا دیا۔ اس توہین نے وہابیوں کو مزید مشتعل کر دی۔ اس کے بعد جب لارڈ میو 8 فروری 1872 کو انڈمان کے دورے پر تھے تو وہاں شیر علی نامی ایک وہابی نے انہیں قتل کر دیا۔ لیکن تاریخ کی نصابی کتابوں میں شیر علی کو ایک عام مجرم بتایا گیا ہے۔ عبداللہ اور شیر علی ہندوستان میں دہشت گردی کی تحریک کے پشت پناہ تھے۔